بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نبی کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، نبی کی بات کو ماننا ہے، نبی جو کہہ رہے ہیں اسی کو ماننا ہے۔ جی نماز کیسے پڑھیں، روزہ کب کھولیں، حج کا انداز کیا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نصاب کیا ہے، ایک یہ تو ہو گئی عبادات اور معاملات۔ بھائی گھریلو زندگی بھی کوئی ہے، ازدواجی معاملات بھی کچھ ہیں، بچوں کی تربیت میں بھی کچھ معاملات ہوں گے، جی معاشی اور اقتصادی امور میں بھی کوئی نظام ہوگا، سیاسی اور سماجی معاملات میں بھی کوئی طور طریقہ ہوگا۔ ہر چیز میں ہمیں نبی سے رہنمائی چاہیے۔ لہذا قرآن اگر یہ لسٹ بتاتا کہ یہ والی بات میرے نبی کی مانو، یہ والی بات میرے نبی کی مانو، یہ والی بات میرے نبی کی مانو، تو پھر ایک لمبی فہرست بن جاتی کہ کیا کیا نبی کی بات ماننی ہے۔ قرآن نے تو ایک آیت میں کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ جو نبی دے وہ لے لو، اور جس سے نبی روکے، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ۔ اب یہ قاعدہ ہو گیا، فارمولہ ہو گیا، قانون ہو گیا کہ وما، اب ماں جو میں اب جو کچھ ہے بہت کچھ آتا ہے، جو میرا رسول دے وہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے میرا رسول روکے فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ تو بس جو رسول دیتے چلے جائیں وہ لیتے چلے جاؤ، جو رسول منع کرتے چلے جائیں ان سے روکتے چلے جاؤ۔ تو رسول نے کیا کیا دیا ہے، ہر میدان میں کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایک ایسا میدان نہیں ہے جس میں نبی نے کچھ دیا نہ ہو، اور کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس میں نبی نے روکا نہ ہو۔ تو بس جو نبی نے دیا اس کی تلاش کو، اور جس سے نبی نے روکا اس کی تلاش کو اسلام کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے کا محمد والے۔ اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اس ایک آیت میں ہوتا ہے۔ اب آپ کتنا بڑا میں نے میدان پھیلا دیا، میدان بنا دیا کہ اب کیا کیا نبی نے دیا ہے، تو ہم طہارت سے لے کر اور دیات تک 52 موضوعات تو فقہ کے اندر ہے، پھر اس کے علاوہ سماجی، سیاسی، اقتصادی، معاشی معاملات ہیں، پھر تعلیمی تربیتی معاملات ہیں، پھر گھریلو معاملات ہیں، پھر اولاد سے متعلق ذمہ داریاں، پھر والدین سے متعلق ذمہ داریاں، پھر زوجہ سے متعلق ذمہ داریاں، پھر آفسوں میں جائیں تو ماں فوقوں سے متعلق ذمہ داریاں، ماں تحتوں سے متعلق ذمہ داریاں، حتیٰ اگر ہم گھر سے نکل کر کسی اور کے گھر جا رہے ہوں تو رستے چلتے ہوئے ذمہ داریاں، اگر روڈ پر چل رہے ہیں اور کوئی سواری چلا رہے ہیں تو پھر دوسری سواریوں کے حقوق کی ذمہ داریاں کہ تمہیں کہاں رکنا ہے اور کہاں چلنا ہے۔ اگر یہ ہم روڈ سینس تو جو ہے، یہ جو رستے کی جو آداب اور چلنے کے جو تہذیب ہے، اس کو ہی اگر سمجھ لیں تو اسی کو تشیع کہا جاتا ہے۔ کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں بولنا ہے۔ صلوات پڑھنے کا محمد والے۔ جی یہ صرف آپ یہ جو قوانین ہے نا، ٹریفک کے قوانین، ان پر ہی اگر ہم کبھی غور کر لیں تو یہ تشیع کے مطابق بنایا گیا ہے کہ کہاں سرخ بتی ہے، کہاں پیلی بتی ہے، اور کہاں ہری بتی ہے، اور کہاں رک کر دائیں بائیں دیکھنا ہے کہ کسی اور کا راستہ تو نہیں کھلا ہوا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ میں ہی دوڑتا چلا جاؤں اور یہاں کوئی اور رہتا ہی نہیں ہے، بس اس دنیا میں ہی رہتا ہوں۔ دوسروں کا خیال رکھنا، اپنے حقوق کو بر وقت ادا کرنا اور اپنے حقوق کو بر وقت حاصل کر لینا، یہ ہمیں راستے پہ۔ اچھا مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب عربی لفظ ہے، مذہب ذہب کے خاندان سے نکلا ہوا لفظ ہے، ذہاب کے خاندان کا لفظ ہے۔ جی ذہبا یذہبو، چلنا اور چلنے والا، جی ذہاب چلنے کو کہتے ہیں، جہاں چلا جائے، جس جگہ پر چلا جائے۔ جی ذاہب کہتے ہیں چلنے والے کو، جو چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ذاہب ہے، وہ جس جگہ چلتا ہوا جا رہا ہے اس جگہ کو مذہب کہتے ہیں۔
کتنا سنا ہے میرے بچوں نے لفظ مذہب؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. ایک اور صلوات بلند تر آواز سے. آئیے مرزا صاحب مہدی بھائی کے برابر بیٹھیے آپ آگے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. ایک اور بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بھائی اہل بیت پہ صلوات ہو رہی ہے، بلند پڑھیں گے. جی مذہب، لفظ مذہب، اب میری کچھ طریقہ پڑھنے کا آصف بھائی ایسا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ابھی 20 منٹ تو ابھی گزر گئے، ابھی بات بھی شروع نہیں ہوئی. اور میں سوچ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں آپ سے اجازت لے لوں، لیکن لگ نہیں رہا ایسا. تو مذہب یعنی جہاں چلنے والا چلتا ہو. جی معبد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں چلنے سے رستہ بناؤ، چلنے سے نشان بناؤ، اسے معبد کہا جاتا ہے. مذہب جہاں جس جگہ پر چلا جاتا ہو. تو ہمارا دین اسلام ہے اور مذہب تشیع ہے. ہم اصول اصلی لیتے ہیں اسلام سے، طریقہ کار لیتے ہیں علی سے. صلوات پڑھیں ذرا محمد. اب وہ طریقہ کار جو ہم مولا علی سے لیتے ہیں، میں آپ لوگوں کو خوشی ہوگی کہ ابھی میرے بھائی تشریف فرما ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے مکتب اہل بیت جعفریہ میں وہ داخل ہوئے. ابھی انہیں علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھا ہے ابھی کچھ دیر پہلے، اور اس وقت مجلس میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نئے شیعوں کو پختہ بنائے اور پرانے والوں کو مضبوط بنائے. ایک صلوات پڑھ رہے ہیں. وہ میں ان سے تو کہتا ہوں جب یہ اچھا میرے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے یہ. وہ کہنے لگے جی اس کی مجلسوں میں ہی لوگ شیعہ زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ میں سنیوں سے پیار کرتا ہوں. تو پیار کریں گے، محبت کریں گے، مسکرا کے دیکھیں گے. جی جو مبلغ ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا کہ چہرہ اترا ہوا ہو، غصے والا چہرہ ہو. مبلغ کا چہرہ غصے والا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ اتنا چہرہ بگاڑے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے چھٹا جہاز ڈوبا ہے. ارے بھائی ذرا چہرہ اچھا کر لو. صلوات پڑھ لیں ذرا. تو محبت سے بات کریں گے تو لوگ آپ کے نظریے سے آگاہ ہو جائیں گے، آشنا ہو جائیں گے، آپ کے نظریے کو تسلیم کرنے لگیں گے. جی اور تو جب دوست آتے ہیں کہ شاید ہی کوئی مجلس اس وقت سکندر ہے کہ جس میں تم تو بہت سی مجلسوں میں ساتھ رہتے ہو، کہ جس میں کوئی نہ کوئی چند لوگ آ کے جی ہم 15 سال سے آپ کو سن رہے ہیں، ہم نے 400 کلپ آپ کے سن لیے ہیں، آپ کو ہم 5 سال سے سن رہے ہیں، اب ہمیں بس کلمہ پڑھوا ہی دیجیے. تو یہ اکثر ہو رہا ہے ہماری مجلسوں میں. بزرگوں کے یہاں یہ مثالیں تھیں، بیچ میں گیپ آیا، آپ کے اس نوکر کو پھر موقع مل گیا ہے. جی ہمارے بڑوں میں یہ مثالیں بہت تھیں، پورے گاؤں کے گاؤں شیعہ ہو جاتے ہیں. تو اصلی بات یہ نہیں تھی، یہ تو ضمنی بات ہوئی ہے. اصلی بات یہ کہ جب یہ دوست تشریف لاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہیں؟ جی مجھے بھرتی تو کرنی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی میں پوچھتا ہوں کیوں؟ تو اگر وہ کہیں نا کہ ہم آپ کی وجہ سے، تو میں کہتا ہوں بھائی پشیمان ہو جاؤ گے، کل واپس ہو جاؤ گے، ہمارا حال تو اچھا نہیں ہے. تو جو اگر وہ کہتا ہے مولا علی کی وجہ سے، تو میں قبل از وقت بھی اسے علی ولی اللہ پڑھوا دیتا ہوں. اہل بیت کی وجہ سے، اس گھرانے کی وجہ سے. آپ یقین جانیے ابھی کچھ عرصے پہلے اندرون سندھ میں نام شہر کا نام ضروری نہیں سمجھ رہا، وہاں 2 بہت پڑھے لکھے جوان، یہ فیملی بھی پڑھی لکھی فیملی ہے، 2 بہت پڑھے لکھے جوان کہنے لگے جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. میں نے یہی کہا بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ مجھے وجہ بتاؤ کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو. تو اس نے وہ جملہ کہا کہ جس کے بعد کوئی کچھ دیر تک گریا ہوتا رہا اس مجلس میں. اس نے کہا عظمت علی اور صبر حسین. مجھے یہ 2 چیزیں شیعہ کر گئی، مولا علی کے فضائل اور امام حسین کا صبر.
یہ واقعی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو اس ذکر کی طرف کھینچتی ہیں، اس گھرانے کی طرف راغب کرتی ہیں۔ ایک میرا دوست تھا یمنی، ہم جب قم میں تھے تو ایک عرب، یمن کا عرب دوست تھا ہمارا، کلاس فیلو ہمارا، ہم درس تھا، درس میں ہم ساتھ تھے، بڑی تعداد میں عرب، عراقی، ایرانی، افغانی، ہم انگریز، یورپین ممالک کے مختلف لوگ ہمارے ساتھی تھے۔ تو ایک یمنی دوست تھا، محمد خلیفات اس کا نام، اس نے کتاب لکھی ہے۔ اس نے لکھا کہ وہ جب مدرسے میں آیا تو اس نے بتایا کہ ہم پوری خاندان ہمارا اہل تسنن ہے، میں شیعہ ہوا ہوں۔ میں آپ کی تسلی کے لیے بھی ایک دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہتا ہے کہ پورا خاندان ہمارا سنی ہے، میں شیعہ ہونا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے اپنی کتاب دی کہ میں نے اس کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں کیوں شیعہ ہوں۔ اس کتاب کا نام سنیں گے؟ اس کتاب کا نام ہے رکبت السفینہ، میں سفینے پہ سوار ہوا ہوں، لقد شیّن الحسین، مجھے حسین نے شیعہ کیا ہے، مجھے حسین ابن علی نے شیعہ کر دیا۔ ابھی تو تشیع ہم نے پیش ہی نہیں کی، میں ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، ابھی ہم نے شیعت کی تصویر کو پیش ہی نہیں کیا۔ تھوڑا سا اگر ہم سجا لیں نا اپنا کام، تھوڑا سا اگر ہم اہتمام بڑھا دیں، تھوڑا سا اگر سلیقہ مندی دکھائیں، یہ لفظ اگرچہ خواتین کا استعمال ہوتا ہے، بڑی سلیقہ شعار ہے، صرف گھر کے برتن سیٹ کرنے میں سلیقہ مندی نہیں ہوتی، معاشرے کو صحیح رخ پہ ڈالنا بھی تو سلیقہ مندی ہے۔ کیسے معاشرے کو آپ رہنمائی دیں گے بھائی؟ آپ ان کو متوجہ کریں، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی طرف۔ آئیے میرے آگے آ جائیے گا، ایک اور صلوات نبی کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا کے بہترین خان ہیں، لقد شیّعنی الحسین، مجھے حسین نے شیعہ کر دیا۔ ہم تو صرف حسین بیان کریں، خود لوگ اس دروازے پہ آئیں، ہمارا کام امام حسین کو بیان کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا اور رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ کل جو بڑے امام بارگاہ تھے اب چھوٹے پڑھ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے، عزادار بڑھ گئے۔ حسین مولا کے مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائی نوحہ خان ہیں، میرے والد سوس خان ہیں، میں نصری ذاکر ہوں، آصف مغل صاحب لاہور سے تشریف فرما ہے، مضبوط پڑھنے والے ہیں، سکندر سلم و خاندانی پڑھنے والے ہیں، یہ علی مہدی بہترین گلا، یہ سب مولا کی گلشن کی بلبلیں ہیں۔ یہ جب مولا حسین کے گلشن کی بلبلیں کوکنے لگتی ہیں، کوئلیں کوکنے لگتی ہیں، تو پھر پرندوں میں اضافہ ہوتا ہے، رونقوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اہتمام کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ اور سلیقہ شعاری کے ساتھ، سلیقہ مندی کے ساتھ اگر کام کریں تو بہت وقت روشن ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے، کھلنا شروع ہو گئے۔ بڑی الجھنیں تھیں، لوگوں کو دور ہو رہی ہیں، اور مصیبت ابھی آ رہی ہے کہ ادھر والوں کی الجھنیں دور ہو رہی ہیں اور یہاں والوں کی الجھنیں بڑھ رہی ہیں۔ تو وہ جو یہاں والوں کی الجھنیں بڑھ رہی ہیں، آپس کی مسائل الجھنیں، اللہ اس ممبر سے، اس عزاخانے سے، فرش سے یہ بھی دعا کریں کہ جتنا میں اور آپ اپنا دماغ، اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنا دل بڑا کریں گے نا، اس لیے کہ ہم جن کے ذکر کو سجا کے بیٹھے ہیں ان کا ہنر ہی یہ تھا کہ ان کا دل بہت بڑا تھا، ان کا دروازہ بہت کھلا تھا، وہ یہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، وہ تو جب دروازے پہ کسی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہمارا ہے۔ ان کے دروازے پہ جو آ جاتا تھا انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کون ہے، بلکہ ان کا تو اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ میرے بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں شیعہ بچوں سے کہ سنی بچوں کے ساتھ، سنی بھائیوں کے ساتھ اپنا اخلاق اور بہتر کریں۔ مجھے پتا ہے کہ بہتر ہے آپ کا اخلاق، بہت اچھا ہے آپ کا اخلاق۔ یہ کیا ہنر ہوا کہ خود نیاز پکائی خود کھا لی؟ ہنر تو یہ ہے کہ انہیں کھلائیں جو نہیں کھاتے، واپس کر دیں پھر بھیجیے، واپس کر دیں پھر بھیجیے۔ میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں
کہ تیسری دفعہ سے زیادہ چوتھی دفعہ نہیں آئے گی. اب ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں.